طاقتوروں کے تمام اندازے غلط ثابت ہو چکے ہیں اور کپتان ایک بار پھر سے جیت چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مزار۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، طاقتوروں کے تمام اندازے غلط ثابت ہو گئے اور کپتان کو فتح مبارک۔ شوکت خانم ہسپتال پر ایک بار پھر پروپیگنڈے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور عوام نے جس طرح دو ٹوک جواب دے کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے شوکت خانم کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، ہمارا پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مقبول ترین لیڈر بن جاتا ہے، اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو کی مثال بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو پھر اس ملک کے تمام ادارے اور تمام سیاسی جماعتیں اس کے خلاف کام کرنے لگ جاتی ہیں۔ آپ بے نظیر بھٹو کا زمانہ اٹھا کے دیکھ لیں، یا پھر اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا اٹھا کے دیکھ لیں، یا قائد اعظم محمد علی جناح کا اٹھا کے دیکھ لیں۔ جب کوئی شخص مقبولیت کی اس نہج پہ پہنچا تو پھر اس کے خلاف تمام جماعتوں کو طاقتوروں کی جانب سے اکٹھا کر دیا گیا، اور طاقتور جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ اس شخص کو گرایا جا سکے۔ یہی کام اس وقت عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے، اور عمران خان کو گرانے کے لیے ہر حد کراس کرنا ضروری ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کی مقبولیت میں کمی لائی جا سکے۔ لیکن تاحال اگر آج کے دن تک بات کی جائے تو اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام سیاسی جماعتیں، اب میں نے اسٹیبلشمنٹ کو کیوں سیاسی جماعت کہا ہے اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ عمران خان کی مقبولیت کم کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہیں۔ اب چند دن پہلے آپ نے قاسم علی شاہ کا جو ایک شوشہ تھا وہ دیکھا، اور پھر 4 سے 5 دن کتے والی کروانے کے بعد قاسم علی شاہ نے پاکستانی عوام سے اور عمران خان سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ کل یہ معافی تلافی ہوئی، اور آج ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے شوکت خانم اسپتال کو لے کے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ دراصل یہ کل شام ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا تھا، لیکن اسے پیک آج ملی۔ ہینا پرویز بٹ کو لے لیں یا باقی جتنے بھی ان کے سپوک پرسنز ہیں ان کو لے لیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی زکوٰۃ کے اور خیرات کے پیسے یہ بے ایمان شخص جو ہے وہ انویسٹ کرتا پھرتا رہا، اور وہ خبر دراصل یہ تھی کہ عمران خان نے شوکت خانم کے کچھ فنڈز جو تھے وہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر انویسٹ کیے تھے۔ اب پوری دنیا کے اندر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہوتا یہی ہے کہ اگر کوئی خیراتی ادارہ چلا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس جو اماؤنٹ آتی ہے وہ اسے انویسٹ بھی کرتا ہے تاکہ اس انویسٹمنٹ سے وہ پروفٹ جنریٹ کرے اور پھر اس آرگنائزیشن کے لیے وہ مفید ثابت ہو سکیں وہ فنڈز۔ اب اگر 1 ارب روپیہ ہم نے اس مہینے اکٹھا کر لیا شوکت خانم کے لیے، اور ہمارے اخراجات ہیں جی 40 کروڑ روپے کے، اب 60 لاکھ روپیہ پاکستانی جو کرنسی ہے اس میں رکھنا، یا پاکستان جیسے ملک کے کسی بینک اکاؤنٹ میں رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، کیونکہ آج ڈالر کا ریٹ اور ہے، کل ڈالر کا ریٹ اور ہونا ہے، آج کرنسی کا ریٹ اور ہے، کل کرنسی کا ریٹ اور ہونا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کی جو این جی اوز ہوتی ہیں وہ اس پیسے کو مختلف پروجیکٹس کے اندر انویسٹ کرتی ہیں، اور اس سے جو پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے ایک تو وہ فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے ان کو، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ حلال پروفٹ ہوتا ہے، اور آرگنائزیشن کو ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اسے انویسٹ کر دیتے ہیں۔ اب پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم ترقی یافتہ ممالک سے یا ترقی پذیر ممالک سے بھی ابھی تک اتنا پیچھے ہیں کہ اگلے 50 سال بھی ہم ترقی پذیر ممالک کو بھی نہیں پکڑ سکتے۔ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ تو دور کی بات ہے، اگلی بات ہے۔ لہٰذا ہم ایسی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ پھر عمران خان کے
ساتھ کوئی چیز منسلک ہو تو اس کو اچھالنا ضروری ہوتا ہے، لیکن جب یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا گیا تو ٹویٹر کے اوپر شوکت خانم کے حوالے سے ایک ٹرینڈ چلا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں اگر اپنی سکرین کے اوپر بھی آپ کو دیکھ کر بتا دوں تو صرف ایک دن میں، یعنی صبح یہ پروپیگنڈا شروع کیا گیا تھا اور اب شام ہو چکی ہے، اور شام تک کروڑوں روپے کے فنڈز جو ہیں وہ اس وقت دوبارہ سے اکٹھے ہو چکے ہیں، صرف شوکت خانم کے حوالے سے دوسرے نمبر کا پوری دنیا کے اندر ٹرینڈ نہیں چل رہا، بلکہ سٹاپ ڈرٹی گیمز کے حوالے سے بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جو کہ شوکت خانم کا پہلے نمبر پہ ہے، اور سٹاپ ڈرٹی گیمز کا ٹرینڈ اس وقت دوسرے نمبر پہ. اور جس طریقے سے پاکستانی قوم میسیجز کر رہی ہے، فنڈز بھیج رہی ہے، جس طریقے سے اوورسیز پاکستانیز اس وقت شوکت خانم کے اکاؤنٹس میں پیسے بھیج رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ طاقتور حلقے جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس طریقے کا کوئی پروپیگنڈا کرنا ان کے حق میں فائدے مند ثابت ہوگا، عمران خان ڈی فیم ہوں گے، عمران خان کو کوئی جو ہے وہ نقصان پہنچے گا، تو ان کے تمام اندازے جتنی بھی کیلکولیشنز کی تھی وہ غلط ثابت ہو چکی ہیں. اور یہ چیز تو لوہے پر لکیر ہے کہ پچھلے اگر ہم 10 ماہ کی بات کریں یا 11 ماہ آپ کہہ لیں، تو جتنی بھی طاقتوروں کی جانب سے کیلکولیشنز کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام کیلکولیشنز مس کیلکولیشنز میں ایٹ دا اینڈ تبدیل ہوتی ہیں، اور پھر انہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے، چاہے پھر وہ طاقتور سیاسی جماعتیں ہوں یا طاقتور حلقے ہوں، ان کو منہ کی کھانی ضرور پڑتی ہے. اور شوکت خانم اسپتال پر جو یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے اسے اڑا کے رکھ دیا اس پاکستانی قوم نے، اور دو ٹوک جواب دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے آج شوکت خانم کے حوالے سے. اب ذرا میں آپ کے سامنے ایک کلپ رکھنا چاہتا ہوں شوکت خانم اسپتال کے حوالے سے، جس میں بھارتی اداکار دلیپ کمار عمران خان کے حوالے سے کچھ لائنز بولتے تھے. اس کے بعد اس ویڈیو سے آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا، ذرا یہ کلپ سنیے گا. جس کی کوکھ سے ایسا دوبارہ سنیے. خوش نصیب تھی وہ ماں جس کی کوکھ سے ایسا بچہ، اس قدر حسین اور اس قدر شجاعت والا لڑکا بچہ پیدا ہوا جس کے اتنے بلند ارادے ہیں. اور خوش نصیب ہیں آپ سب پاکستان کے رہنے والے، عمران کے عزیز و اقارب، کہ ان کے اندر آپ نے سنا کہ خوش نصیب تھی وہ ماں جس کی کوکھ سے عمران خان جیسے بچے نے جنم لیا، اور خوش نصیب ہیں آپ پاکستانی عوام جن کے خاطر عمران خان، وہ دلیپ کمار تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے درمیان عمران خان موجود ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں آپ پاکستانی کہ آپ کو عمران خان جیسا لیڈر ملا ہے جو آپ کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، جو آپ کے لیے قربانیاں دے رہا ہے. ایسے لوگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.